آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. اب فرماتے ہیں ایک دفعہ دل میں خیال آیا ضرور لے اب نائی ہمیں تصوف سکھائے گا, لیکن بڑے تھے نا, کامل تھے حضرت جی. اب فرماتے میں نے کہا نہیں کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی. اب فرماتے میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ اب فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ کہتا ہے جنید یاد رکھیے گا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے نہیں اس کا بدلہ لیتے. اس دن کون تھے؟ جنہوں نے اللہ کو راضی کر دیا. آج کون ہے؟ جن سے اللہ, اوپر والی کیٹاگری. ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں میں نے کہا ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا. وہ یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے, تیرا نام کدھر آ گیا؟ فرماتے میں خاموش رہا. تو فرماتے وہ فرشتے پوچھتے ہیں ابراہیم آج نہیں پوچھیں گے کہ میرا نام ہے کہ نہیں؟ فرماتے میں رو پڑا. میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا. یہ تو وہ رجسٹر ہے جن سے اللہ راضی ہے, میرا نام کدھر آ گیا؟ تو فرماتے ہو فرشتہ مجھے آگے سے کہتا ہے ابراہیم تجھے مبارک ہو, اس رجسٹر میں سب سے پہلے نام تیرا ہی لکھا ہوا ہے. 5 وقت دی نماز پتر, قرآن پاک, اللہ دا ذکر, درود پاک, اور سب سے لازم میں جو آخر میں بات جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہونا وہ ہے پتر اخلاص. فیل, ہر قدم پہ فیل ہو جاؤ گے, اور اگر اخلاص ہوا تو پھر روک کوئی نہیں سکے گا. ہاں یہ سنو اخلاص حضرت ذرا, یہ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا. حضرت اب فرماتے مصر فتح ہو گیا, مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا, کھو گیا کہیں. حضرت میں بڑا پریشان, امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دینا ہے, تاج کدھر گیا؟ اور لکھا ہے جی کتابوں میں وہ تاج قیمتی بھی بڑا تھا, اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھنا تھا, اس تاج کے ذریعے اتنی اسلام کی خدمت ہونی تھی, کیوں غفلت برتی گئی, کدھر گیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں اسی پریشانی میں نہ ٹہل رہا تھا, تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میری جانب بڑھتا ہوا آ رہا ہے, اس نے اپنی پگ سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا ہے. فرماتے جب قریب آیا تو دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی ہے. فرماتے تھوڑا اور قریب آیا تو دیکھا تو اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا بھی ہے. کہتے تھوڑا اور قریب آیا تو دیکھا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے بھی ہیں. فرماتے آیا, اس نے السلام علیکم کہا, میں نے وعلیکم السلام کہا, اس نے تھیلے کا منہ کھولا, اس میں سے تاج نکالا, میرے سامنے رکھا, پھر سلام کر کے واپس. اب فرماتے سکتے کی کیفیت تھی, جوتی ٹوٹی, کپڑے پھٹے. اگر یہ تاج نہ بھی واپس کر کے جاتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج ہے کس کے پاس, میں کدھر کلیم کرتا جا کے تاج کا. اتنی غربت ہونے کے باوجود بھی یہ شخص تاج واپس کر گیا. اب فرماتے جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا, وہ تھوڑا دور جا چکا تھا, میں نے پیچھے سے پکار کے کہا, میں نے کہا اے رک. اب فرماتے رک گیا. اب فرماتے میں نے کہا منہ میری طرف کر, اس نے کر لیا. اب فرماتے کہ میں نے کہا کپڑا پیچھے ہٹا اور دکھا تو کون ہے. اب فرماتے اس نے کپڑا کوئی نہیں پیچھے کیا, اور مجھے آگے سے کیا کہتا ہے, اے عمرو بن عاص میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے کپڑا ہٹا کے اپنا منہ دکھاؤں, اور جس اللہ کے لیے میں نے تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت ہی نہیں منہ دکھایا جائے, وہ مجھے بھی جانتا ہے, میرے باپ کو بھی جانتا ہے. اخلاص اس کے بغیر, اخلاص حضرت. اور کیونکہ مجھے حضرت بڑی عقیدت ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ پتر میں نقش بندیاں دا حضرت, لیکن مجھے بڑی عقیدت ہے جناب سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ. حضرت کے لیے بھی لکھا ہے کہ آپ اپنی وہ خانقاہ کے میں بیٹھ کے نا ایک دن وہ اخلاص پہ گفتگو فرما رہا. کیا دور تھا جب خانقاہوں میں یہ بھی ہوتا تھا, اون تے با پیران دیاں کرامت ہی نہیں حضرت جی. تو کرامت بھی آئی ہے, میرے پیران کو کھوتا آیا, انہوں نے دم کیتا, وہ گھوڑا بن گیا. اے والی نہیں ہو کی میں تو انج نہیں سننا. پھر میرے پیران کو گھوڑا دوبارہ آیا, میرے پیران نے دم کیتا, ہوں اڑتا رات 2 بجے تو بعد. انج نہیں اس طرح کی ہیں, اور کیا کرا انج نہیں کرامت نہیں, اور میں تو گزونی کوئی نہیں. اللہ صوفیہ نے کہا ہے باقی تو کھیل تماشے ہیں, اصل کرامت ہے کسی کا مردہ دل زندہ کر دینا. اصل کرامت ہے کسی کے چہرے پہ داڑھی رکھوا دینا حضرت. اصل کرامت ہے کسی کو سنت کے رنگ میں ڈھال دینا حضرت. اور اگر یہ کرامت دیکھنی ہو تو پھر بار بار امیر اہل سنت کی دیکھ لینا ہے. یہ کرامت ہے نا, یہ
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ کرامت ہے حضرت جی. باقی تو ہمارے بزرگوں نے اس کو کچھ بھی ماننا ہے حضرت جی. کھیل کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں کچھ اصل کرامت یہ ہے کسی کو محمدی رنگ میں رنگ دینا, یہ اصل کرامت. باقی تو حضرت اسی طرح کہیں ہیں حضرت جی. وہ اخلاص پہ درس ہو رہا تھا. میں تو حضرت ڈاکٹر تقیر صاحب نہیں کہنا, میں کہنا بھائی پیروں کو معافی مانگ لیا کر, کیونکہ جدہ گھنٹہ پہلے پیروں کی تعریف نہ کرو پھر پیر بھی نہیں خوش ہوندے ہیں, پھر سامنے بیٹھے مرید بھی نہیں خوش ہوندے ہیں. تو بھائی ہم سے تو ہوتی کوئی نہیں حضرت. یاد کو کیتا ہوئے حضرت جی کریے بھی حضرت جی, کیتا ہی کاکڑی تو تعریف کیڑی گل دی کریے حضرت. اور قربان جاؤں جو ہمارے بڑے تھے وہ کر کے بھی کہتے تھے کہ ہماری تعریف نہ کرو حضرت, یہ نہ کر کے بھی کہتے ہیں کرو حضرت, وہ کر کے بھی کہتے تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس وہ ایک چینی آئینہ تھا حضرت, کیونکہ آئینہ دیکھنا سنت ہے, لیکن بھائی دیکھنا بھی سنت ہے, دیکھتے رہنا بھی نہیں سنت. اب تو آئینہ اتنا بیویاں نہیں دیکھتی جتنا آئینہ بندے دیکھتے ہیں. اور صوفیوں نے تو ویسے بھی آئینے کو اچھا نہیں جانا ہے, اگر محبوب کی سنت نہ ہوتی دیکھنا, کیونکہ صوفی کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آئینہ ہے حضرت جی. یہ سلیمان مصباحی کو اس کی ویس کوٹ تو دکھائے گا, یہ سلیمان مصباحی کو اس کا سوٹ تو دکھائے گا, لیکن پتر کل گل ویس کوٹ تے سوٹ تے نہیں مکنی ہے, گل قد افلح من تزکا. ہاں یا تو پھر کسی صوفی سے وہ آئینہ مانگ جو تجھے تیرا اندر دکھائے. تو کیونکہ سنت ہے اس لیے دیکھتے تھے بزرگ. بزرگ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی لکھا ہے, آپ بھی دیکھتے. وہ لکھا ہے ایک دن ہوا کیا, وہ خادم نہ صفائی کر رہا تھا, تو صفائی کرتے کرتے آئینہ گر کے ٹوٹ گیا. اب وہ بڑا گھبرایا, جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب فرمائیں گے تو کیا کہوں گا. یہ والا دور تو نہیں نا موٹر سائیکل نکالی بازار گئے جا کے آئینہ لے آئے, نہ موٹر سائیکل نہ بازار نہ اس طرح آئینے. لیکن خادم تھا غوث پاک کا, جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے. وہ لکھا جب آپ نے وضو فرما لیا نا, تو وضو فرما کے اس سے کہو آئینہ تو لا. اب آئینہ ٹوٹ چکا تھا, اور وہ یہ نہیں کہتا کہ حضرت مجھ سے صفائی کرتے ٹوٹ گیا. وہ عرض کیا کرتا ہے, از قضا آئینہ چینی شکست. حضور میں نہیں توڑیا, قضا آئی سی ٹوٹ گیا. اپنا نام ہی نکال گیا بیچ میں, ذات کو لے آیا حضرت. میں نہیں توڑیا, از قضا آئینہ چینی شکست. حضور میں نہیں توڑیا, قضا آئی سی. لکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے, آپ نے فی الفور مصرع میں لایا. ورز کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست, فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست. چنگا آیا ٹوٹ گیا ہے, نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا, یار نو یاد کرا گے. لیکن حضرت جی لیکن تاڑی دے چھڑو اپنا حال ہے. میں کہتے تقریر کرن جاواں تو چوری چوری میں فلیکس پہ ویکھنا پلا میرا نام اتے وے کے تھلے وے. میرا اپنا حال ہے. جنہیں علاج کرنا سی وہ آپ ہی بیمار ہو گیا, علاج کون کرے گا حضرت. آپ تو گئے, میرا اپنا ہی حال ہے. میں اب چوری چوری ویکھدا رہنا بھلا میرا نام اتے وے کے تھلے وے, بھلا نال درویش خطیب لکھیا ہے کہ نہیں لکھیا ہے. جس نے علاج کرنا تھا حضرت وہ خود ہی بیمار ہو گیا حضرت, وہ خود ہی بیمار ہو گیا. اس لیے حضرت جی بچ کے رہنا, اور ان فلیکسوں کے پیچھے نہ پڑنا کہ ایتھے نہ ہے وے کہ نہیں ہے. ہمیشہ اس کوشش میں رہنا کہ دربار مصطفیٰ میں کہیں میرا نام لکھا جائے. یہ وہ کوشش. یہ صوفیہ میں بہت بڑا نام ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی. بس اصل میں ذرا ڈیوٹی لگی ہوئی ہے باتیں سنانے کی, باقی تو اب سنا کے خود بڑا خوف آتا ہے. کہاں سلطان ابراہیم بن ادہم کہاں. اور یہ وہ مرد کلندر ہے حضرت جس نے محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی حضرت. چھوٹا کام نہیں, بلخ کی بادشاہ ٹھوکر ماری حضرت. اور پھر وہ گدڑی پہنی حضرت. اور اسپیشل جتنے بچے بیٹھے ہو پتر میری بات یاد رکھنا, اللہ کی عزت و عظمت کی قسم, اس راستے پہ ایک قدم چلنے میں وہ لطف ہے جو شباز شریف کی کرسی میں بھی نہیں ہے. اس راستے پہ ایک قدم چلنے میں وہ مزہ ہے
جو शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी में भी मजा नहीं है, ताजदारे खत्म नबूवत। और फिर मेरे पापा जी दी, मेरे पापा जी दी, मेरे पापा जी दी। और फिर जब हजरत जी कोई चलता है ना उसके रास्ते पे, वो फिर अपने बंदों की दिलजोइयां करता है। बल्कि बादशाही छोड़ी थी, छोटा नाम काम है। ये लिखा है, एक रात सोए तो ख्वाब में क्या देखते हैं कि दो बंदे हैं, एक लिखवा रहा है, एक लिख रहा है। अब फरमाते मैं ख्वाब ही में उनके पास गया, जाके अस्सलाम वालेकुम कहा, उन्होंने वालेकुम। मैंने पूछा भाई तुम कौन हो? उन्होंने कहा जी हम अल्लाह के फरिश्ते। क्या? मैंने पूछा तुम इसको क्या लिखवा रहे हो रजिस्टर में, और तुम क्या लिख रहे हो? उसने कहा जी मैं रजिस्टर में इसको उन बंदों के नाम लिखवा रहा हूँ जिन्होंने अल्लाह को राज़ी कर लिया है। अब फरमाते मैंने सोचा इब्राहिम तू भी तो इसी राह का मुसाफिर है ना, पूछा भला तेरा नाम इस रजिस्टर में है कि नहीं, तू भी तो अल्लाह को राज़ी करने निकला है ना। अब फरमाते मैंने पूछा ज़रा देखो हाँ मेरा नाम रजिस्टर में है कि नहीं। अब फरमाते हैं कि उन्होंने एक दो राख उल्टे पलटे और कहते हैं इब्राहिम तेरा नाम तो नहीं है। कहते साथ ही आँख खुल गई और मुजाहदा शुरू किया। जहाँ 500 नफल पढ़ता था 1000 कर दिए, जहाँ दिन में एक कुरान पाक तिलावत करता था 2 कर दिए, और मेहनत शुरू हुई। कहते एक रात फिर देखता हूँ 2 हैं, एक लिखवा रहा है एक लिख रहा है। फिर मैं तो उसी तरह गया, सलाम किया, जाके पूछा कौन हो? उन्होंने कहा अल्लाह के फरिश्ते। कहते मैंने पूछा तुम क्या लिखवा रहे हो और तुम क्या लिख रहे हो? कहते उन्होंने कहा जी मैं रजिस्टर में इसको उन लोगों के नाम लिखवा रहा हूँ जिन से अल्लाह राजी है। उस दिन कौन थे? जिन्होंने अल्लाह को राजी कर दिया। आज कौन है? जिन से अल्लाह, ऊपर वाली कैटेगरी। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं मैंने कहा इब्राहिम तेरा नाम तो उस रजिस्टर में भी नहीं था जिन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया है, वो ये तो वो है जिनसे अल्लाह राजी है, तेरा नाम किधर आ गया? फरमाते मैं खामोश रहा। तो फरमाते वो फरिश्ते पूछते हैं इब्राहिम आज नहीं पूछेंगे कि मेरा नाम है कि नहीं? फरमाते मैं रो पड़ा। मैंने कहा मेरा नाम तो उस रजिस्टर में भी नहीं जिन्होंने अल्लाह को राज़ी कर लिया है, ये तो वो रजिस्टर है जिनसे अल्लाह राज़ी है, मेरा नाम किधर आ गया? तो फरमाते हो फरिश्ता मुझे आगे से कहता है इब्राहिम तुझे मुबारक हो, इस रजिस्टर में सबसे पहले नाम तेरा ही लिखा हुआ है। को पुत्र उथे कोशिश करियो, इत्थे की हुंदा पुत्र, उथे कोशिश करो किते उथे ना लिखे जाए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह आप अपनी खानकाह में इखलास पे अपने मुरीदीन की तरबियत फरमा रहे थे। गुफ्तगू ख़त्म हुई, एक मुरीद उठ खड़ा हुआ, अर्ज़ करता है हज़रत आज आपने इखलास पे गुफ्तगू फरमाई है। तो मेरा अपने शेख से सवाल ये है कि शेख ने इखलास कहाँ से सीखा? फरमाते भाई मैंने तो इखलास अपने मोहल्ले के नाई से सीखा था, हज्जाम से सीखा था, बाल काटने वाले से सीखा। उसने कि हुजूर इतना बड़ा शेख और नाई से इखलास सीखा? फरमाया हाँ। अर्ज़ की हज़रत वो कैसे? फरमाया फ़क्र का दौर था और जुनैद के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने बाल ही कटवा ले। मैं माजूर था, पैसे नहीं थे, बड़े गयूर लोग थे वो। फरमाते अपने शेख की बारगाह में इस तरह हाजिर हुआ कि बाल बहुत बड़े हुए थे। आपने बाल देख के फरमाया जुनैद जा पहले बाल तो कटवा। अब फरमाते मैंने कहा लो शेख ने कह दिया रब कोई ना कोई रास्ता खोलेगा ज़रूर। फरमाते हमारे मोहल्ले का जो वाहिद था ना बाल काटने वाला, एक ही बंदा, मैं उसकी दुकान के बाहर जाके खड़ा हो गया, चलो देखता है तो बात करते हैं। अब फरमाते वो कुर्सी पे बिठा के ना किसी बंदे के बाल काट रहा था, बाल काटते काटते उसकी नज़र मुझ पे पड़ी। मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। अब फरमाते मैंने कहा भाई तेरी दुकान है और इसी दुकान से तेरा घर चलता है, तो ज़ाहिर है फिर तू पैसे लेके बाल काटता है और काटेगा, नहीं काटेगा तो बच्चों को किधर से खिलाएगा, लेकिन मेरे पास तो पैसे है कोई नहीं, चल इस तरह कर आज मेरे अल्लाह के लिए काट दे। अब फरमाते इतना सुनना था, दुकान से नीचे आ गया, हाथ पकड़ा दुकान पे ले गया और दुकान पे ले जाके इस तरह नहीं किया जिस तरह हम करते हैं, तेरे अल्लाह वास्ते कटने ने तो तू बह के डीक वेला होंगे तो कटांगा, जैसे हम करते हैं कुड़ा मान तो छोटा गोश्त अल्लाह तल्ला के रसूल ही चने वाले चौल, इस तरह करते हैं ना, कुड़ा मानते छोटा गोश्त अल्लाह तल्ला के रसूल ही चने वाले चौल, इस तरह करते हैं ना।
کہتے ہیں وہ جو بیٹھے تھے ان کو تو چھوڑو، جس کے بال کاٹ رہا تھا نا اس کے بھی مکمل نہیں کیے، اٹھایا اس کو کرسی سے اور مجھے بٹھا کے میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کیے۔ اب بال کاٹتا جائے اور ساتھ روتا جائے اور بار بار یہ بات کہتا جائے، ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ حضرت جنید فرماتے میں بھی نیچے بیٹھا نیت کر رہا تھا، اب تو دینے کو کچھ نہیں، اگر کبھی میرا اللہ وقت لایا اس نے مال دیا تو تجھے بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا۔ آپ فرماتے پھر وہ وقت آیا، اللہ نے مجھے فقیری میں امیری دی۔ حضرت عمر بن عثمان مکی مرید ہوئے، حضرت ابو بکر شبلی مرید ہوئے، حضرت ابو بکر واسطی مرید ہوئے، خلیفہ شہر مرید ہو گیا، فقیری میں امیری آئی۔ فرماتے ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آ گیا، میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں پیسے ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ گیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ فرماتے میں نے جا کے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں۔ آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے۔ آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے۔ آپ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص۔ وہ آگے سے مجھے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں، اور آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ اب فرماتے ہیں ایک دفعہ دل میں خیال آیا ضرور لے اب نائی ہمیں تصوف سکھائے گا، لیکن بڑے تھے نا، کامل تھے حضرت جی۔ اب فرماتے میں نے کہا نہیں کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی۔ اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ اب فرماتے اس نے سکھایا اخلاص۔ وہ کہتا ہے جنید یاد رکھیے گا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے نہیں اس کا بدلہ لیتے، لوگوں سے نہیں اس کا بدلہ۔ تو پتر میں کسی کی بات نہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، پیچھے علماء ہیں، میں ناموں سے آگاہ نہیں، ایویں کسی کی بے ادبی ہو جائے مجھ سے، لیکن پتر اسی تے پھسے یہ لوگوں میں، ہم تو لوگوں میں پھنسے ہوئے لوگ۔ نکلو بیٹا ان لوگوں سے، ان لوگوں سے۔ میں مثال کے طور پہ لوگوں میں پھنسا کہ میں پھر اجازت ہے سبق میں نے سنا دیا اپنا سارا۔ یہ پاکستان سیالکوٹ حضرت شاہ جی ایک انڈسٹریل ایریا ہے، بڑے بڑے، مجھے ایک بندے کا پتہ چلا جی 65 سال عمر ہو گئی ہے، نہ ہی کوئی نماز نہ ہی کوئی حج۔ میں نے شروع کی 3 نمازاں تے منیا، چوتھی بھی آ گئی، 5ویں بھی آ گئی، حج کے دن قریب آ گیا، میں چلا گیا۔ میں نے کہا حضرت صاحب 65 سال عمر ہو گئی ہے، عرصہ دراز سے آپ پہ حج فرض ہے، جمدے تسی امیر سو، اس سال آپ نے حج کرنے جانا۔ مجھے کہتے ہیں نہیں حضرت میں نہیں حج تے جانا۔ میں کہوں انہیں میں سنیا جڑے لوگ اتنے جاندے ہیں تو مر جاندے ہیں، میں نہیں حضرت جڑے اتنے رہندے ہیں وہ بھی مر جاندے ہیں۔ میں نے حضرت ان کے لیے نا وہ بڑا مہنگا سا پیکج کروایا ہے، بڑا لگژری پیکج نا 13-14 لاکھ والا، وہ جو 5-6 دن والا ہوتا ہے حضرت، میں نے بھیج دیا۔ میں نے ان کے وہ جو سیکرٹری تھا نا میں نے اس کو کہا، میں نے کہا جدوں حاجی صاحب واپس آن پہلا فون میں نے کری، کیونکہ مجھے پتہ ہے پیکج بڑا لگژری ہے لیکن حج مشقت کا نام ہے، بابے نو اتنے بڑا کچھ ہویا ہونا تیار ہوئے بابا جانا ہی رہے کام تو میں پہلے دن آ کے تے بڑے آبڑو لاؤں گا۔ وہ حضرت جی اس نے مجھے فون کیا، میں چلا۔ اب حضرت جی جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا بقول ان کے، وہ کہتے نہیں میں 20 سال کا تھا جب اس سیٹ پہ بیٹھا، 65 سال 45 سال ہو گئے بیٹھے ہوئے وہاں، اب 45 سال ہو گئے حضرت نیچے جتنے ورکر تھے نا ان کو کہہ کے پکارتے تھے بہو جی۔ اب وہ جناب وہ نیچے جو ورکر ہے نا وہ حج کی مبارک دینے کے لیے شروع ہو جانا، ایک آ کے کہتا ہے بہو جی حج دی مبارک ہوئے۔ میں نے ان کا چہرہ دیکھا غصہ، دوجا تیجا، میں گننا شروع ہو گیا، ویکھنے بولا کتنے تک جاندے ہیں، 11 12 13 14 15 16۔ جب 17ویں نے بھی کہا نا کہ بہو جی حج دی مبارک ہو، اتنی بڑی گالی دے کے کہتے ہیں او میں 13 لاکھ لا کے حجی بن کے آیا، تسی یہ بھی بہو جی کہن دے ہو۔ اسی لوکاں چ پھسے دے ہیں، اسی لوکاں چ پھسے دے ہیں۔ نکلو بیٹا ان کاموں سے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین ہے۔